یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یرمیہ 35واں باب، یرمیہ 35واں باب 12ویں آیت سے تلاوت کرے گا۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور یہودا کے آدمیوں اور یروشلم کے باشندوں سے یوں کہہ کہ کیا تم تربیت پذیر نہ ہوگے کہ میری باتیں سنو۔ خداوند فرماتا ہے، جو باتیں یوناداب بن رکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائی کہ میں نہ پیوں وہ بجا لائے، اور آج تک میں نہیں پیتے، بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا۔ لیکن میں نے تم سے کلام کیا اور بار وقت تم کو فرمایا، اور تم نے میری نہ سنی۔ اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، اور ان کو بر وقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک بری راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو، اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو، اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بسو گے، لیکن تم نے نہ کان لگایا نہ میری سنی۔ اس سبب سے کہ یوناداب بن رکاب کے بیٹے اپنے باپ کے حکم کو جو اس نے ان کو دیا تھا بجا لائے، پر ان لوگوں نے میری نہ سنی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ میں یہودا پر اور یروشلم کے تمام باشندوں پر وہ سب مصیبت جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا ہے لاؤں گا، کیونکہ میں نے ان سے کلام کیا پر وہ شنوا نہ ہوئے، اور میں نے ان کو بلایا پر انہوں نے جواب نہ دیا۔ اور یرمیہ نے رکابیوں کے گھرانے سے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے باپ یوناداب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وصیتوں پر عمل کیا ہے، اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بجا لائے، اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یوناداب بن رکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں، اور سامان کے بندو خداوند کی حضور یہاں پر ہے، اور وہ اپنے وعدہ کی عین مطابق اس وقت ہمارے درمیان ہے، اور جب وہ ہمارے درمیان ہے تو ہم سے کلام کرتا ہے، اور اس کے کلام سے بندھن ٹوٹتے، اور اس کے کلام سے شفا نازل ہوتی، اور اس کے کلام سے تازگی انسانی زندگی اور انسانی بدنوں میں آتی ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ اے خداوند تو بلائی کے عظیم منصوبوں کے ساتھ بنے ہوئے انسان سے محبت رکھتا ہے، اور اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو تیری آواز کے شنوا ہونے کے لیے امتن گوش ہے، آج ایک ایک کو تبدیلی اور زندگی کو بدلنے کا فضل بخش۔ اے خداوند
میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی دانائی اور اپنی فہم و فراست سے نہیں بلکہ تیرے روح القدس کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کروں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے۔ میری دعا کو سن قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے بری راہ سے باز آئیں اور شفا پائیں۔ بہت سے لوگ جو شفا نہیں پاتے، بہت سے لوگ جو اپنی تکالیف سے رہائی نہیں پاتے اور اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی سے باز نہیں آتے، اس لیے مصیبتیں اور دکھ ان کی زندگی میں قائم رہتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ یرمیہ 35واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بر وقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک بری راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو، اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اسی میں بسو گے، لیکن تم نے نہ کان لگایا نہ میری سنی۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ بچائے، خدا چاہتا ہے کہ شفا دے، خدا چاہتا ہے اپنے لوگوں کے دکھ کو دور کرے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی بھیجے، میں نے اپنے خادم بھیجے، میں نے اپنے پیغمبر بھیجے، اور ان کے پاس کلام تھا اور انہوں نے کلام کیا۔ عزیزو، کلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ باز آئیں، آپ ان گناہوں کو چھوڑ دیں، ان ناراضیوں کو اور ان بد اعمالیوں کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ آج بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بد اعمالیوں کو درست نہیں کرتے، اپنی بری روشوں سے باز نہیں آتے اور گناہ میں اور ناراضی میں اور حرام کاری میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ان کی زندگی میں مصیبتیں اور بیماریاں اور دکھ اور ابلیسی قوتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اس لیے کہ خدا اپنے خادموں کو اپنا کلام دے کر بھیجتا ہے۔ اسے کلام دیا اور اس نے بھیجا کہ جاؤ اور میرے لوگوں سے کلام کرو۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یرمیہ 35واں باب اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بر وقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک بری راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو۔ خدا نے اپنے خادموں کو بر وقت بھیجا، وہ بر وقت اپنے خادموں کو کلام دیتا ہے تاکہ عین وقت پر وہ کلام کرے اور آپ باز آئے، آپ منع ہو جائیں، مڑ جائیں، چھوڑ دیں اور ترک کریں، تاکہ خدا کی سیدھی راہ اختیار کرے۔ اور جب آپ خدا کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، جب آپ خدا کے آئین، خدا کے کلام کے تابع ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے تابع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے کلام کے سانچے میں ڈال لیتے ہیں، تو خدا آپ کے لیے شفا کو نازل کرتا ہے۔ خدا آپ کے لیے دکھوں کو دور کرنے کے لیے اپنا ایک عظیم منصوبہ رکھتا ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس سے بر وقت اپنے خادموں کو بھیجا، اور نہ صرف ماضی میں بلکہ آج بھی وہ بر وقت اپنے خادموں کو بھیجتا ہے اور ان کے منہ میں اپنا کلام نازل کرتا ہے، ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالتا ہے، اور وہ خادم اور وہ خدا کے بندے بر وقت کلام کرتے ہیں، اور اس وقت کلام کرتے ہیں جب آپ کو کلام کی ضرورت ہے، اور اس وقت کلام کرتے ہیں تاکہ آپ کلام کو سنیں اور
اپنی زندگی میں چینجز لے آئیں، اپنی زندگی میں تبدیلیاں لے آئیں، اپنی زندگی کو بدل لیں اور اپنی مرضی کو چھوڑیں اور یسوع مسیح کے تابع ہو جائیں۔ خدا کے کلام مقدس میں خدا کی محبت دیکھیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کلام کو سنیں اور باز آئیں۔ یہاں پر ایک بڑی مثال خدا نے دی ہے، یرمیہ 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، جو باتیں یوناداب بن رکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائی کہ میں نہ پیو، وہ بجا لائے اور آج تک میں نہیں پیتے، بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا، لیکن میں نے تم سے کلام کیا اور بر وقت تم کو فرمایا اور تم نے میری نہ سنی، تم نے میری نہ سنی۔ یہاں ایک باپ کا اور اس کے بچوں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹوں کو، یوناداب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، فرمایا کہ شراب نہ پیو، میں نہ پیو، اور اس کے بیٹوں نے حکم کو مانا۔ خدا کہتا ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے تابع ہیں تو میں تمہارا آسمانی باپ ہوں، اور تم کہتے بھی ہو کہ تم ہمارا آسمانی باپ ہے، اور تم دعائے ربانی میں کہتے بھی ہو اے ہمارے باپ۔ کہتے تو باپ ہو لیکن میری بات نہیں سنتے، جو میں کہتا ہوں وہ کچھ کرتے نہیں، کرتے اپنی مرضی ہے۔ اور میں خادموں کو بھیجتا ہوں، نبیوں کو بھیجتا ہوں، پیغمبروں کو بھیجتا ہوں اور اپنا کلام نازل کرتا ہوں، لیکن تم میرے کلام کو سنتے نہیں، تربیت پذیر نہیں ہوتے، اور اس لیے مصیبتیں اور اس لیے بیماریاں اور اس لیے پریشانیاں اور اس لیے دکھ اور اس لیے تکالیف تمہاری زندگی میں ہے۔ جب ایک باپ کی اس کے بیٹے بات مانتے ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی بات کو مانا، اس کے باپ نے کہا کہ میں نہ پیو اور انہوں نے میں پینا چھوڑ دی۔ جب ایک جسمانی رشتے میں بندھے ہوئے اپنے باپ کے تابع ہیں تو میں تو تمہارا آسمانی باپ ہوں، اور وہ باپ اتنا لامحدود اختیار کا مالک نہیں ہے، وہ باپ ہمیشہ جیتا نہیں رہتا، لیکن ہمارا آسمانی باپ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ جیتا رہتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ یہ فرماتا ہے کہ تم یہ برے کام چھوڑ دو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنی سوچوں کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لے آؤ۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جسمانی باپ کی اس کے بیٹے سنتے ہیں، لیکن میرے بیٹے اور بیٹیاں میری بات کو نہیں سنتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کلام سنتے ہیں لیکن تبدیلی نہیں لاتے، کلام سنتے ہیں لیکن باز نہیں آتے، کلام سنتے ہیں لیکن سنا انسنا کر دیتے ہیں۔ لیکن ہر ایک خدا کا خالق، ہر ایک خدا کا منصور، ہر ایک خدا کا بندہ جو کلام کرتا ہے، خدا اس کے وسیلہ سے اور اس کی معرفت آپ سے کلام کرتا ہے تاکہ آپ گناہوں سے باز آئے اور بد اعمالی سے باز آئے، اور خدا آپ کو شفا بخشے، خدا آپ کے دکھوں اور آپ کی مصیبتوں کو آپ کی زندگی سے دور کرے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یرمیہ 18واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ یرمیہ 18واں باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور اب تو جا کر یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں سے کہہ دیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے مصیبت تجویز کرتا ہوں اور تمہاری مخالفت میں منصوبہ باندھتا ہوں، سو اب تم میں سے ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور اپنی راہ اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا جو محبت کا خدا ہے، جو ہمارے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے،
بائبل مقدس بیان کرتی ہے، خدا کہتا ہے کہ چونکہ تم نے میری بات کو نہیں سنا، اب میں تمہارے خلاف سزا تجویز کرتا ہوں، مصیبت تجویز کرتا ہوں، دکھ تمہارے لیے لاتا ہوں۔ اور اس دکھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، یا آپ کو ہمیشہ کے لیے برباد کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس دکھ میں اور اس مصیبت میں خدا چاہتا ہے آپ غور کریں کہ ہمارا خدا مصیبت کو دور کر سکتا ہے، ہمارا خدا بیماری میں شفا دے سکتا ہے، ہمارا خدا غربت کو دور کر سکتا ہے، ہمارا خدا بحران سے ہمیں نکال سکتا ہے۔ آپ سوچیں گے اور غور کریں گے کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے اور میرا خدا اس میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اور آپ خدا کی طرف رجوع لائیں گے، خدا کے قدموں میں آئیں گے، اس کی حضوری میں آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے خدا میں باز آتا ہوں اپنی بد اعمالیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی ناراضگیوں سے، اپنی حرام کاری سے، اپنی بد فعلی سے، اپنی بد گوئی سے اور دروغ گوئی سے۔ اے خدا میں باز آتا ہوں۔ اور جب آپ اقرار کریں گے، آپ تائب ہوں گے، تو خدا آپ کی زندگی سے مصیبت کو دور کر دے گا، خدا آپ کی زندگی سے دکھ کو دور کر دے گا، خدا آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جب بھی زندگی میں دکھ آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، خدا سکھانا چاہتا ہے، خدا آپ کو دکھ میں ڈال کر آپ کو کندن بنانا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے آپ اس کی حضوری میں آئے، آپ اس کے قدموں میں آئے اور اس زندہ خدا کے حضور آ کر آپ اس سے کہیں کہ اے خدا میں باز آیا ہوں اور تو مجھے شفا دے۔ اگر بیمار ہیں، گناہ سے باز آئیں گے، بد اعمالی سے باز آئیں گے، بری روشوں سے باز آئیں گے، خداوند آپ کو شفا دے گا، آپ کے بدن سے بیماریوں کو دور کر دے گا اور آپ کے بدن سے تمام دکھ اور مصیبت کو دور کر دے گا۔ یرمیہ 18واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پر وہ کہیں گے کہ یہ تو فضول ہے، کیونکہ ہم اپنے منصوبوں پر چلیں گے اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کے مطابق عمل کرے گا۔ خدا کے منصوبوں پر نہیں چلیں گے، سختی سے اپنے برے منصوبوں پر کاربند رہیں گے، کہیں گے ہم خدا کے منصوبے کو قبول نہیں کرتے، ہم بدی کے منصوبے میں رہیں گے، ہم گناہ کے منصوبے میں رہیں گے، ہم ناراضی کے منصوبوں پر عمل پیرا رہیں گے، اور خدا اس مصیبت کو دور نہیں کرے گا، بلکہ مصیبت میں شدت آئے گی، بیماری اور بڑھ جائے گی، اور دکھ اور مصیبتیں بڑھتی اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے آپ اس کے حضور آئے اور بری روش سے باز آئیں۔ آپ چاہتے ہیں مصیبت ختم ہو، خدا چاہتا ہے آپ کی بری زندگی ختم ہو اور ایک نئی زندگی، ایک اچھی زندگی، ایک پاک زندگی، ایک راست زندگی آپ مسیح میں گزارے، اور اپنے منصوبوں کو ترک کر کے صرف اور صرف خدا کے منصوبوں پر عمل پیرا ہو، تب خدا آپ کو برکت دے گا، تب خدا آپ کو شفا بخشے گا، تب مصیبتیں اور تکالیف اور تمام عوارض اور تمام دکھ اور تمام مصائب و آلام آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے معقوف ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ خدا کے منصوبوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ خدا چاہتا ہے آپ گناہ سے باز آئے، خدا چاہتا ہے آپ مصیبت کو ترک اپنی زندگی سے مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو ترک کرے۔ خدا برے اعمال کے سبب سے مصیبت تجویز کرتا ہے اور مصیبت کو اس وقت معقوف کرتا ہے جب آپ اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں، گناہ سے باز آتے ہیں، بری روشوں سے باز آتے ہیں، اور دکھ اور تکالیف آپ کی زندگی میں نہیں رہتے، اس لیے کہ جب آپ تائب ہوتے ہیں خدا دکھوں کو دور کرتا اور مصیبتوں کو آپ کی زندگی سے دور کرتا ہے۔
میرے ساتھ دیکھیے دوسرا سلاطین 17واں باب، دوسرا سلاطین 17واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی خداوند سب نبیوں اور غیب بینوں کی معرفت اسرائیل اور یہودا کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے، میرے احکام و آئین کو مانو۔ باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا، بلکہ اپنے باپ دادا کی طرح جو اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے گردن کشی کی، اور اس کی آئین کو اور اس کی عہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا، اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دی تھی رد کیا، اور باطل باتوں کے پیرو ہو کر نکمے ہو گئے، اور اپنے آس پاس کی قوموں کی تقلید کی جن کے بارے میں خداوند نے ان کو تاکید کی تھی کہ وہ ان کے سے کام نہ کرے، اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کے سب احکام ترک کر کے اپنے لیے ڈالی ہوئی مورتیں یعنی 2 بچڑے بنا لیے، اور یہ سیرت تیار کی اور آسمانی فوج کی پرستش کی، اور بال کو پوجا، اور انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو آگ میں چلوایا اور فالگیری اور جادوگری سے کام لیا، اور اپنے آپ کو بیچ ڈالا تاکہ خداوند کی نسل میں بدی کر کے اسے غصہ دلائیں۔ اسے خداوند اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور اپنی نظر سے ان کو دور کر دیا، سو یہودا کے قبیلہ کے سوا اور کوئی نہ چھوٹا، اور یہودا نے بھی خداوند اپنے خدا کے احکام نہ مانے، بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل نے بنایا تھا۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں خدا جو چاہتا ہے اگر اس کے برعکس کرتے ہیں یا پھر دوسری اقوام کی تقلید کرتے ہیں، دوسری اقوام کی طرح اپنی شفا کے لیے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا اسے ناپسند کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارا خدا عجیب ہے، لاسانی ہے، اور وہ ہمیں جو طریقہ کار بتاتا ہے دیگر اقوام کے بالکل برعکس ہے۔ وہ تعویذ باندھتے ہیں، وہ دھاگے تعویذ پہنتے ہیں، وہ فالگیروں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے گناہوں کو ترک کریں، اپنے آپ اس کے تابع کریں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہمیں شفا دیتا ہے اور بری راہوں سے ہم باز آتے ہیں۔ خدا مصیبت کے بندنوں کو توڑتا ہے، خدا پریشانیوں کو دور کرتا ہے، خدا مصیبتوں کو یکسر ہماری زندگی سے دور کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے ہم دکھ میں نہ رہیں، لیکن اس کے لیے وہ یہ چاہتا ہے ہم اس کے منصوبوں پر عمل پیرا ہوں، اور اس کے منصوبے عیاں ہوتے ہیں اس کے کلام سے اور اس کے بندوں، اس کے خدام کی ان تعلیمات سے جو وہ کلام سے دیتے ہیں۔ خدا اپنے کلام کو نازل کرتا ہے تاکہ آپ مصیبتوں سے رہائی پائیں، لیکن جو رد کر دیتے ہیں خدا کے آئین کو رد کرتے ہیں، خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، خدا کے منصوبوں کو، پھر وہ شفا نہیں پاتے بلکہ دکھ میں، بیماری میں، اذیت میں اور پریشانیوں میں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی مصیبتیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں پھر انہیں کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔ ایک خاتون، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی بالکل ایسے سوکھ گئی تھی، اور وہ خدا کے گھر میں آئی، خدا نے اس سے شفا دی، اور اس کے بعد اس سے خدا کے گھر سے تعلق چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بدن کو دکھ پہنچا۔ اس کے ماں باپ اسے جادوگروں کے پاس لے گئے،
کہ دکھ ختم ہو، اسی کے اور اقوام بھی ایسے کرتی ہیں، لیکن اس کا دکھ اور بڑھ گیا، اور کمزور ہو گئی، اور بدحال ہو گئی، پاؤں سوج گئے، جوائنٹ سارے ان میں درد پیدا ہو گئی اور بالکل سکیلٹن ہو گئی۔ لیکن خدا کے خادموں کی نہ سنی اور نہ سنتی تھی۔ خدا کے گھر آنا مشکل ہے، لیکن مزاروں پر پیروں فقیروں کے پاس جانا یہ بڑا آسان لگا اور لگتا بھی ہے، لیکن خدا کے گھر میں جانا بڑا مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ خدا کے گھر جائیں گے، خدا کے خادم کلام سے بتائیں گے اور وہ عمل نہیں کرتے، اور اس لیے مصیبتیں بڑھتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ جو دکھ اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور ان کے دکھ کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ خدا کی آواز کو نہیں سنتے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کے خادموں کی باتوں کو سنتے نہیں، حالانکہ خدا بر وقت ان سے کلام کرتا ہے کہ وہ برے کاموں کو چھوڑے۔ میرے ساتھ دیکھیے یرمیہ 25واں باب اور اس کی 4 آیت۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ شہر میں بسے، خدا چاہتا ہے اس کے لوگ اپنے گھر میں خوش و خرم رہیں۔ یرمیہ 25واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے اپنے سب خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، اسے ان کو بر وقت بھیجا، پر تم نے نہ سنا اور نہ کان لگایا۔ انہوں نے کہا تم سب اپنی بری راہ سے اور اپنے برے کاموں سے باز آؤ، اور اس ملک میں جو خداوند نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا ہے بسو۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے دیے ہوئے ملک میں بسیں۔ خدا چاہتا ہے اس دنیا میں ہم سرفرازی پائے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس کے کلام کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بر وقت اپنے خادموں کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کلام نہیں سنتے، سو جاتے، کلام نہیں سنتے، اپنا دھیان ادھر ادھر کی باتوں میں لگائے رکھتے ہیں، حالانکہ خدا ان سے بر وقت کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے نبیوں کے وسیلہ سے، اپنے ممسوں کے وسیلہ سے، اپنے خادموں کے وسیلہ سے وہ ان سے کلام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے۔ وہ خدا کی آواز کو سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، اور اس کے جلال کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتے، اور یوں دکھ ان کا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ مصیبت میں شدت آتی ہے، بیماری اور بڑھتی ہے، لیکن جب آپ زندہ خدا کے تابع ہوتے ہیں، آپ کے دل میں گناہ نہیں، آپ کی آنکھوں میں برائی نہیں، آپ کا ذہن پاک ہے، آپ کے خیالات پاک ہیں، پھر آپ اس پاک خدا کو دیکھنے کے لیے منتظر ہوں گے۔ آپ کا دل اس کے کلام کی طرف مائل ہوگا، آپ کی سوچیں اس کلام کے تابع ہوں گی۔ لیکن جب آپ میں گناہ ہے، آپ میں بدی ہے، آپ میں ناراضگی ہے، تو بائبل بیان کرتی ہے کہ پھر آپ خدا کی آواز کو سن کر سامنا نہیں کرتے بلکہ چھپتے ہیں۔ پھر آپ اپنے آپ کو اور کاموں میں مگن کر لیتے ہیں اور کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں، تاکہ نہ اس کی آواز سنے، نہ زندگی چینج ہو، اور نہ بیماریوں اور دکھ آپ کی زندگی سے جائے۔ آج خدا چاہتا ہے آپ اس دکھ میں اپنی راہ کو تبدیل کریں، آپ باز آئیں، اور جب آپ باز آئیں گے تو وہ ملک جو اس نے دیا ہے آپ بسیں گے، وہ گھر جو اس نے دیا ہے آپ بسیں گے، وہ شہر جو اس نے دیا ہے آپ اس میں سلامتی کے ساتھ بسیں گے۔ عزیز خدا اپنے خادموں کو بر وقت بھیجتا ہے تاکہ آپ ہلاکت سے بچ جائیں، دکھ سے بچ جائیں، مصیبت سے بچ جائیں، پریشانیوں سے بچ جائیں۔
اور خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں خدا بر وقت اپنے خادموں کو بھیجتا ہے. دیکھیے یونا 30 باب پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. خدا بر وقت بھیجتا ہے، اور اگر خادم نہ بھی جائے تو پھر وہ اپنی قدرت کو ظاہر کر کے اس کی زندگی میں معجزہ کر کے اس کو پھر بھیجتا ہے. یونا 30 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں. تب یونا خدا کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی. اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا. اسے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا. بائبل یہ بیان کرتی ہے جب برباد ہونے والے تھے این وقت پر بر وقت خدا نے اپنے خادم کو بھیجا، اسے کلام کیا، اور جب کلام کیا انہوں نے اسے قبول کیا. وہ باز آئے، انہوں نے اپنی راہوں کو تبدیل کیا. 5ویں آیت میں لکھا ہے تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا. بائبل یہ بیان کرتی ہے اب چینجز آ گئے، تبدیلیاں آ گئیں. اور کلام خدا میں جب ہم 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ ساری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنی کہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں. بائبل یہ بیان کرتی ہے بر وقت خدا نے خادم کو بھیجا اور وہ اس کلام کو قبول کرتے ہیں، اور جب انہوں نے کلام کو قبول کیا تو خدا نے ان کو مصیبت سے رہائی دی. 10ویں آیت میں لکھا ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو اس عذاب سے جو اسے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا. بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا نے بر وقت خادم کو بھیجا اور انہوں نے قبول کیا اور ان کی زندگیاں بچ گئی. خدا آپ کو بھی جو باز آتے ہیں ان کی زندگیوں کو بچانا چاہتا ہے، ان کو شفا دینا چاہتا ہے. اور ہمارا مضمون ہے بری راہ سے باز آئے اور شفا پائے. جب بری راہ سے باز آتے ہیں تو آپ شفا پاتے ہیں.